اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد کے ہاتھ میں تھی۔ خالد کے ساتھ جو 4,000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی لیکن خالد کی چالوں اور ان کے لشکر کے غیظ و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جو رسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا، وہ تھا زرار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد نے رومیوں کا تعقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد نے تعقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا ایثار تھا جو اللہ نے قبول کیا، اور یہ زرار کا عشق رسول تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہیں۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد کی خالد کے 2-4 سوار چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عرب کے باشندے ہیں، انہوں نے سواروں سے کہا۔ ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تم نہ کہتے تو بھی ہم اس بستی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ ایک مسلمان سوار نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈریں، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈریں نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی۔ اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔ ایک عرب نے بتایا، وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لیں۔ زرار کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار بن ازور کے متعلق یہ اطلاع دے۔ الحمدللہ، خالد نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رافع بن عمیرہ آئے۔ خالد نے انہیں زرار کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لیں جو جان پر کھیلنے والے شہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو، مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائیں اور ان 100 آدمیوں کو روکیں اور ابن الازور کو رہا کروائیں۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑی گئیں اور کہنے لگیں وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ نہیں بنت الازور، رافع نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو بھی ہم واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں، ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا۔ اے خولہ، رافع نے کہا۔ خولہ مایوس ہو گئیں۔
رافع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑ سوار سر پر دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا، وہ خالد کا قاصد ہو سکتا تھا۔ کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز عمامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں، کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دی ہے؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، خولہ بنت ازور نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل نہیں ہونے دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت الازور، رافع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار ابن الازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے تھے کہ گھوڑے کے پیٹ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر پھبتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار کی بہن خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اسی طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے وہ بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی زرار تک پہنچ گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا ہلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار نے رافع سے ہاتھ ملایا اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر بڑا رقت انگیز تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بیتاب تھی۔ بعض مورخوں نے خولہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں، میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ، کس طرح تیرے فراق میں میرا دل جل رہا ہے۔ اپنے زخم دکھاؤ، زرار بہن نے بیتابی سے کہا۔ مت دیکھ خولہ، زرار نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار نے رافع اور اس کے سواروں سے کہا، چلو دوستو، رومی کہاں ہیں؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کی دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی دوسری طرف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد نے تعقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں۔ انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خالد سامنے سے شدید حملہ شروع کر رہے تھے۔ رومیوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے ان گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی راہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمی تڑپ اور کراہ رہے تھے۔ ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اکٹھا اور زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد نے کہا، میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی حمص تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد نے تعقب ترک کر دیا۔
لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کہیں اکٹھے یا ہمس سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار سمت ابن الاسود کو بلایا، 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد نے کہا انہیں کہیں اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کرو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد کو کسی کی پکار سنائی دی، وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو۔ خالد نے زرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ زرار کو اپنے زخموں کی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے، خالد بھی گھوڑے سے اترے اور تاریخ اسلام کے دو عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑ گئے۔ خولہ گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم ابن الازور، خالد نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا، اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار نے کہا تو مجھے بتا میں کیا کروں، کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے ابھی آرام کرنا چاہیے؟ خالد نے کہا پہلے جراح کے پاس جا اور اپنے زخم اسے دکھا۔ زرار ابن الازور جراح کے پاس چلے تو گئے لیکن پٹیاں بندھوا کر پھر واپس آ گئے۔